اب آئیے ذکر کریں پہلے کربلائی مرثیوں کی۔ سانحہ کربلا کے بعد حضور کے خاندان کے جو لوگ بچ گئے ان کو یزید نے دمشق میں قید کیا۔ کچھ عرصہ بعد جب رہائی ہوئی تو انہوں نے مدینے کا رخ کیا، اور جب مدینے کے قریب پہنچے تو امام زین العابدین نے ایک شخص جس کا نام بشیر بن جزلم تھا اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں شاعری آتی ہے؟ اور پوچھا اس لیے کہ بشیر بن جزلم کے والد بہت بڑے شاعر تھے۔ اس نے کہا جی آتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے سے پہلے مدینہ جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو انہوں نے جو نظم وہاں جا کر پڑھی وہ دنیا کا پہلا کربلائی مرثیہ بنی۔ اس کے بعد بی بی زینب صغریٰ یعنی کہ بی بی زینب کبریٰ کی چھوٹی بہن جنہیں ہم ام کلثوم بنت علی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک مرثیہ پڑھا جو دنیا کا دوسرا کربلائی مرثیہ بنا۔ تو بشیر بن جزلم اور ام کلثوم بنت علی نے دنیا کے پہلے دو کربلائی مرثیے لکھے۔ اس کے بعد عربی میں حمام بن غالب الفرزدق نے، فارسی میں شیخ شادی شیرازی نے، اور اردو میں شیخ شجاع الدین نوری نے بہت سے مرثیے لکھے، اور یوں مرثیے کی روایت پوری دنیا میں شروع ہوئی۔ جو علاقہ آج ہندوستان اور پاکستان ہے اس میں سب سے پہلے مرثیہ 15ویں صدی میں لکھا گیا دکن میں۔ اس کے بعد جنوبی ہندوستان میں 16ویں صدی میں مرثیہ لکھا اور پڑھا جانے لگا۔ اس کے بعد شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی کی ابتدا اوائل میں مرثیہ لکھا اور پڑھا جانے لگا، اور 18ویں صدی کے وسط اور آخر کے وقت یہ مرثیہ لکھنؤ آیا، جہاں اس کی بے حد ترقی ہوئی اور بے حد رواج ہوا، اور آج ہم جو مرثیہ سنتے پڑھتے ہیں وہ لکھنؤ کا مرثیہ ہے۔ مرثیے کے 10 حصے ہیں، اور یہ حصے میر مظفر حسین ضمیر نے اسٹیبلش کیے تھے، جو کہ میر دبیر کے استاد بھی تھے۔ پہلا حصہ چہرہ ہے۔ اس حصے میں اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی آل کی تعریف کی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ چہرے کے بعد سراپا آتا ہے۔ سراپے میں ہم امام حسین کی شکل، ان کی بہادری، ان کی وجاہت کا ذکر کرتے ہیں۔ سراپے کے بعد رخصت آتی ہے کہ کب سب لوگ اپنے امام، اپنے امیر سے اجازت لے کر اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کو مل کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ آمد اس میدان میں آنے کا نام ہے۔ تو چہرہ، سراپا، رخصت، آمد۔ اس کے بعد ایک عربی روایت ہے جسے رجز کہا جاتا ہے، جہاں آ کر جنگ کرنے والا بہادر سپاہی اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد ماجرا آتا ہے، جس میں وہ قصہ بتایا جاتا ہے جو پہلے ہوا، جس کی وجہ سے آج جنگ ہوئی۔ ماجرے کے بعد رزم یا جنگ آتا ہے، جس میں کربلا کی جنگ بیان کی جاتی ہے، اور پھر شہادت آتی ہے۔ شہادت کے بعد بین آتا ہے، جہاں دکھ کیا جاتا ہے اس بہیمانہ ظلم اور ستم کا جو اس دن وہاں پر ڈھایا گیا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ آج ہم سب کو معاف کرے ان شہیدوں کے صدقے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی جان، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ مرثیہ میں 2 قسم کے جذبات بیان کیے جاتے ہیں، ایک مبکی اور ایک غیر مبکی۔ مبکی جذبات دکھ، افسوس کے جذبات ہیں، جبکہ غیر مبکی خوشی کے جذبات ہیں۔ اور یہ ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ مرثیے میں دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے، اور مبکی اور غیر مبکی اجزاء مرثیے کی اس خوبی کو آگے کرتے ہیں۔ اب لکھنؤ میں 4 بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے مرثیے کو ترقی دی اور اس کو یوں رائج کیا کہ وہ ہماری ثقافت کا، ہمارے دین کا، ہماری موسیقی کا، ہماری شاعری کا، ہماری مجالس کا ایک ایسا حصہ بن گیا
جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان 4 لوگوں کے نام ہیں میر مظفر حسین ضمیر، جنہوں نے مرثیے کے 10 حصے وضع کیے تھے، ان کے شاگرد مرزا سلامت علی دبیر، پھر میر مستحسن خلیق اور ان کے بیٹے میر ببر علی انیس۔ ان 4 لوگوں نے مرثیے کو جو شکل دی، اس کو جو مقبولیت دی، اس کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ مرثیے کے ساتھ جڑا رہے گا، اور جو بھی مرثیہ کہے گا ان کے مرثیے کا اثر اس کے مرثیے میں ہمیشہ نظر آئے گا۔ اپنے مرثیے کے بارے میں خود ضمیر کیا کہتے ہیں؟ جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے، سن 1249 تھے ہجری نبوی کے، آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے، اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نوی کے۔ 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، جو جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا، اور بے شک جو مرثیہ کہے گا وہ شاگرد ضمیر کا ہوگا۔